السلام علیکم۔ آیات سنتے ہیں ایک نئی سچی دل کو دہلا دینے والی کہانی، جنات کی وادی اور وہ خبیث جن زادی۔ سلیم میرے بچپن کا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے تجارت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی کاروبار، اور اس کاروبار کی وجہ سے اس کی بیشتر زندگی دور علاقے میں بسر ہوتی تھی۔ اب وہ ایک دولت مند شخص کی حیثیت سے آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر باوجود اس خوشحالی کے اس کی زندگی غیر مطمئن معلوم ہوتی تھی، یعنی وہ خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ اسے کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لوگوں سے نفرت کرتا تھا، سوائے میرے کسی سے زیادہ میل جول دوستی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ اس کی افسردگی کا راز معلوم کروں، مگر موقع نہ ملا۔ وہ جہاں پر کاروبار کرتا تھا وہ قبرستان کا کوئی علاقہ تھا، دور دور تک بہت بڑا اور بہت پرانا قبرستان تھا۔ حیرت ہوتی تھی کہ وہاں کون سا شخص اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ میں نے زیادہ پوچھا نہیں۔ ایک دفعہ فصل کے موقع پر میرا اپنے حصے داروں سے کچھ جھگڑا ہو گیا اور مجھے اپنے گاؤں جانا پڑا۔ وہاں جا کر میں ذمہ داری کے بندھنوں میں ایسے گرفتار ہوا کہ 2 سال تک چھٹکارا نہ ملا۔ اس عرصے میں سلیم سے میری بات صرف خطوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ خطوں میں اکثر اس کی وحشت اور مایوسی کا جذبہ ٹپکتا تھا۔ 2 سال بعد جب میں واپس آیا تو میں نے سنا سلیم بالکل تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ اب تو وہ بالکل کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ 2-3 دن تو گھر کے کام کاج میں صرف ہو گئے۔ تیسرے دن شام کے قریب میں اس کے گھر گیا۔ میرا بیٹا جمال میرے ہمراہ تھا۔ سلیم کی حالت دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی بہت جھلس گیا تھا اور جلد بدنما طور پر خشک ہو رہی تھی۔ اس کی اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں سے خوف اور ہراس کی علامت ظاہر تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک مردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ میں حیرت سے اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ میری اندرونی حالت کو بھانپ کر وہ مری ہوئی آواز سے بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بولا، اندر آؤ، تم نہیں جانتے میری زندگی کس عذاب میں مبتلا ہے، میں کس عذاب میں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے آج تک اپنا راز تم سے چھپا کر رکھا ہے، مگر اب زیادہ دیر یہ میرے دل میں نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ جمال میرا بیٹا کمرے کے ساتھ بنی ہوئی لائبریری میں رنگین پینسلوں سے تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سلیم کہنے لگا، اسکول چھوڑنے کے بعد میری دوستی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس پرانے قبرستان کے پاس رہتا تھا۔ وہ کاروبار کرتا تھا اور تجارت کا کام انجام دینے میں اسے بہت دقت ہوتی تھی، اس لیے اسے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ مل کر اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرے۔ ان دنوں میری عمر صرف 18 برس تھی۔ میں بالکل ناتجربہ کار تھا، لیکن اس نے مجھے دیانتدار اور محنتی پا کر کاروبار میں حصے دار بنا لیا۔ میں نے اپنا کام اس قدر شوق اور محنت سے کیا کہ سال کے اندر اندر ہماری تجارت چمک اٹھی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ اپنے ایک ملازم کے ہمراہ دورہ کرتا ہوا ایک غیر آباد علاقے میں جا پہنچا، جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا، لیکن عجب حیرانی کی بات تھی، وہ علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ میوے سے لدے ہوئے درخت ہماری خوراک کے لیے کثرت سے موجود تھے اور پیاس بجھانے کو چپے چپے پر حیات بخش زندگی دیتے ہوئے چشمے جاری تھے، لیکن رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دشوار تھی۔ تمام دن ہم جنگلوں میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ شام قریب آ گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ جنگلی پرندے شور و غل مچاتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں پہنچ چکے تھے۔ جنگل بے حد تاریک ہونے لگا تھا۔ ہم اندھا دھند آگے بڑھتے گئے۔ یکایک جنگل ختم ہو گیا۔ ہم اندھیرے سے باہر نکلے تو ایک دلکش منظر سے ہماری آنکھیں روشن ہو گئی۔ ہم ایک شاداب اور زرخیز میدان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ بہت ہرا بھرا میدان تھا۔ دور سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم اس طرف بڑھے اور تھوڑی دیر میں ایک جھوپڑی کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ جھوپڑی میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے دھوئیں نکل رہے تھے اور کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک خشک صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ میں نے رات بسر کرنے کی درخواست کی۔ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا، پھر ایک نے ہنستے ہوئے انداز سے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کی ہنسی سے میرا دل دہل گیا۔ طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے، مگر تھکان سے مجبور ہو کر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ جھوپڑی کی اندرونی حالت بہت زیادہ ابتر تھی۔ دیواریں دھوئیں سے سیاہ ہو رہی تھی، ہر چیز پر سیاہی ماحل گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں ایک تخت پر بٹھا دیا
اور خود ہمارے کھانے کے لیے بندوبست کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے بےحد لذیذ کھانا ہمارے سامنے رکھا اور ملازم نے میرا بستر ایک طرف لگا دیا، مگر میرا دل سونے کو نہیں چاہتا تھا۔ میرے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا، میرا دل برے طریقے سے دھڑک رہا تھا، کانپ رہا تھا، میں پسینے میں شرابور تھا کیونکہ میں ایک بہت ہی خوفناک غار میں موجود تھا۔ ایک بڑی سی چوڑی میز پر مجھے چت لٹایا گیا تھا، میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ایک طرف آگ جل رہی تھی اور دیوار پر کچھ سائے ناچ رہے تھے۔ غار دوزخ کی بھٹی کی طرح لال اور گرم تھا، سخت گرمی سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میز کے قریب ایک دیو نما آدمی کھڑا تھا جس کے سر پر بال موجود نہیں تھے اور اس کا سر بہت بڑا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ جس پر جلادوں کی طرح صفاقی تھی، انگاروں کی لال روشنی میں خون سے رنگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں لمبا شکاری چاقو پکڑے کسی کو کچھ حکم دے رہا تھا۔ انتہائی دہشت سے میری زبان حلق میں دھس گئی اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ اتنے میں ایک عورت کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی سرخ جلاد نے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا اور چاقو سے میرے سر میں زخم کرنے لگا۔ میں شدت خوف سے پہلے ہی نیم جاں ہو رہا تھا، جان نکل رہی تھی اور زخموں کی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک صاف ستھرے بڑے سے کمرے میں نہایت آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، پیتل کے بڑے سے چراغ میں تیل جل رہا تھا جس کی پرکیف خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ چاند کی حسین کرنیں کھڑکی سے داخل ہو کر فرش پر لوٹ رہی تھی۔ میرے سر اور گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے سب واقعات یاد آنے لگے اور غار والا منظر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سرہانے کی طرف ایک سایہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ فوراً کسی نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر بولا، نوجوان، تمہیں اپنی زندگی اور جوانی مبارک ہو۔ تمہاری اس طویل اور مسلسل بے ہوشی نے مجھے تمہاری زندگی سے مایوس کر دیا تھا، مگر آج 8 دن کے بعد تمہیں ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ اب کچھ فکر نہیں، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ دل جوئی کے الفاظ سن کر میں مطمئن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک 40 سال کا بہت خوبصورت آدمی تھا۔ اس نیک دل انسان کی بڑھتی ہوئی ہمدردی اور اس کی انتھک خدمت گزاری سے میری صحت بہت جلد ٹھیک ہونے لگی۔ میں صحت یاب ہو گیا۔ دوران بیماری مجھے معلوم ہوا کہ میرے محسن کا نام جبران ہے اور وہ ایک قبیلے کا سردار ہے۔ میری ضد پر جبران نے مجھے ایک عجیب اور غریب داستان سنائی۔ اس نے کہا، اس علاقے میں کئی ایسی وادیاں ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں۔ ہر ایک وادی کا راستہ اتنا خفیہ اور پراسرار ہے کہ کوئی اجنبی ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر وادی میں جدا جدا قبیلے آباد ہیں، چنانچہ یہ وادی بھی جس میں میرا قبیلہ آباد ہے، اسی طرح کی ایک پوشیدہ چھپی ہوئی راز میں رہنے والی وادی ہے جس میں ڈاکوؤں کا قبیلہ آباد ہے۔ ان کی سردار ایک عورت ہے جو 18 سے 25 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے سر سے کوئی خاص چیز نکالتی ہے اور اس سے وہ اپنی زندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ جنات کا ایک قبیلہ ہے، لیکن وہ نیک جنات نہیں ہیں، بلکہ وہ ظالم ہیں اور نوجوانوں کا قتل کر کے ان کی جان اپنے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ بہت چھپی ہوئی وادی ہے۔ وہ عورت کئی دفعہ حملہ کر چکی ہے کئی لوگوں پر اور ان کو مار بھی چکی ہے۔ میں اب اس علاقے میں اپنے جاسوس چھوڑ چکا ہوں، اس لیے تم پر جب وہ حملہ کر رہی تھی اپنے جنات کو تم پر چھوڑا ہوا تھا تو وہاں پر میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر میں نے تمہیں دیکھا تو اس عورت سے میں نے تمہیں بچا لیا۔ میں تقریباً 6 مہینے تک جبران کی وادی میں مقیم رہا۔ کئی دفعہ واپسی کا ارادہ کیا، مگر اس کی بے لوث محبت میرے لیے زنجیر بن گئی۔ 6 ماہ بعد میں نے دل کڑا کر کے اس سے کہا، اجازت دیجیے۔ وہ کچھ سوچ کر بے دلی سے کہنے لگا، تم شوق سے جا سکتے ہو، مگر تمہیں یہاں سے پٹی باندھ کر جانا ہوگا، یعنی آنکھیں بند کر کے۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کیوں؟ وہ بولا، عزیز من، میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ ایک چھپی ہوئی وادی ہے، اس لیے سوائے اپنے قبیلے کے کسی اور کو ان خفیہ راستوں کا راز بتانا ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ لہٰذا اصول توڑنے پر سخت نقصان کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کی وادی کا راستہ معلوم ہو جائے تو وہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور قبیلے کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں۔ تمام قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ تمام جنات ہیں اور میں خود بھی
جنات قوم سے ہی تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہم بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہ عورت نہایت خطرناک ہے، وہ شیطانی سوچ رکھنے والی عورت ہے، وہ بہت برا کر سکتی ہے۔ تو کیا میں یہاں کبھی نہیں آ سکوں گا؟ میرے خیال میں کبھی نہیں۔ اگر تم جا رہے ہو تو یہ ہماری آخری ملاقات ہے، لیکن آپ کی ملاقات؟ وہ میری بات کاٹ کر بولا، یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ جبران کی ناگوار گفتگو نے مجھے مایوس کر دیا۔ مجھے اس سے دلی محبت تھی، اس لیے اس کے فیصلے سے میرے دل پر گہری چوٹ لگی اور میرے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رویا تو نہیں، مگر اس کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اس کی بے چینی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ گاؤں تکیے پر کوہنیاں ٹیکے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے شگفتہ چہرے پر بہت زیادہ نور کی تجلیات تھیں۔ کافی وقفے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی نکھری ہوئی منور پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت آرام سے کہنے لگا، ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اگر تم میرے مذہبی طریقے پر قسم کھا کر میری برادری میں شامل ہو جاؤ تو میرے قبیلے کو اطمینان ہو جائے گا، لیکن میں تو انسان ہوں اور تم جنات کی قوم سے ہو۔ ہاں، وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن تم ہمارے دوست رہو گے۔ میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن جبران نے اپنے تمام قبیلے کی دعوت کی اور سب کے سامنے ایک بہت بڑے عامل بیٹھے ہوئے تھے جو جنات ہی تھے۔ انہوں نے جبران کی چھوٹی انگلی سے چند قطرے خون نکال کر ایک تشتری میں ٹپکائے، پھر اپنی خاص زبان میں اس خون پر مجھ سے قسم لی، جس کا مطلب یہ تھا اگر میری وجہ سے جبران کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو روحیں مجھے بھی وہی سزا دیں گی اور تمام جنات مجھے بھی وہی سزا دیں گے۔ اور پھر اس عامل کے کہنے پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس خون کو چکھا اور اس رسم کے اختتام پر جبران نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد قبیلے کے سب لوگ ایک کے بعد ایک میرے گلے ملے اور خوشیاں مناتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن مجھے وادی کا راز بتا دیا گیا اور جاتے وقت جبران نے تاکید کی جب تک میری عمر 25 برس سے زیادہ نہ ہو جائے اس علاقے میں اکیلا یا کسی اجنبی کے ہمراہ سفر نہ کروں۔ جبران کے خاص آدمی مجھے اس جگہ پہنچا گئے جہاں میرے دوست کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ خطہ جبران کی وادی سے 200 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرا دوست جو میری زندگی سے مایوس ہو چکا تھا مجھے زندہ سلامت پا کر بہت خوش ہوا۔ جبران کی دوستی سے میرے کاروبار کو بہت فائدہ پہنچا اور اس طرح میں جبران کی وادی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میرے کاروبار میں ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جو آدمی مجھے لینے آتے تھے انہی آدمی کے ساتھ میں بھی ہر دوسرے تیسرے ماہ جبران سے ملنے جایا کرتا تھا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ میری عمر 25ویں برس سے زیادہ ہو گئی۔ اب میں بغیر محافظوں کے بے کھٹکے اس علاقے میں سفر کرنے لگا۔ ایک دفعہ میں جبران کو ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک چھوٹی سی کوہستانی سرائے میں میری خوش پوش مسافر سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص بڑا باتونی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ فلاں راستے سے آتے ہوئے کئی دفعہ اس ندی کے کنارے جو گھاٹی ہے اس میں پریوں کو گاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے جھٹلا دیا، مگر دوسرے دن سفر کرتے ہوئے راستے میں مجھے اس ندی کا خیال آیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا، ندی کے کنارے گیا تو کہیں دور سے ہلکی ہلکی دلکش آواز جو نیم بہار کی نرم لہروں میں مستی بکھیر رہی تھی سن کر میرے دل میں گدگدی پیدا ہونے لگی۔ بہت اچھا لگا۔ میں نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ برساتی ندی میں پانی بہت کم تھا۔ میں بآسانی اسے عبور کر کے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب گیت کہیں قریب سے سنائی دے رہے تھے۔ ایسی خوبصورت آوازیں تھیں اور ایسے خوبصورت گیت کہ میں کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ جنگل کو کاٹ کر بیچ میں ایک بہت بڑا سا میدان بنایا گیا ہے اور اس میدان میں ایک خوشنما جھوپڑی ہے جس کے ارد گرد بہت سے رنگین خوشنما پھول لگے ہوئے ہیں۔ قریب گیا تو فرط حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے وہاں دیکھا ایک پری بہت خوبصورت گانا گا رہی تھی۔ چند کوہستانی لڑکیاں پاؤں میں گھنگرو باندھے اس کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ اس حسینہ کو دیکھ کر میں پھڑک گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوشنما خوبصورت آنکھوں سے ایسا کیف جھلک رہا تھا کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے راگ ختم کیا۔ حسینہ نے مجھے بلا کر بڑے اخلاق سے اپنے قریب بٹھایا اور اپنی خوبصورت آواز میں باتیں کرنے لگی۔ جب میرے حواس قدرے درست ہوئے تو میں نے اس سے نام پوچھا۔ میرا نام سارا ہے اور میں ایک پری زادی ہوں۔ میرے والدین بہت امیر تھے لیکن اب اس دنیا میں وہ نہیں ہیں۔ یہ جگہ کبھی میرے والد کی شکار گاہ تھی۔ یہاں اپنی کنیزوں کے ساتھ
अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। मैंने तमाम दिन उस हसीना की सोहबत में गुजारा। खुशी के चंद लम्हे चुटकियों में गुजर गए। कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे रुखसत होकर जिब्रान की वादी की तरफ हो लिया। मोहब्बत की चाशनी से मैं अब तक नाआशना था, लेकिन पहली बार महसूस किया कि मैंने अपना दिल उस लड़की को दे दिया है। अब मेरा दिल कारोबार में नहीं लग रहा था। मेरे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। इश्क का राज अभी सबसे छुपाए रखा था। सारा की झोपड़ी जिब्रान की वादी से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अक्सर उससे मुलाकात होती रहती थी। वो अक्सर मेरी जाए रिहाइश दरियाफ्त करती, मगर मैंने कभी उससे जिब्रान का जिक्र नहीं किया। उसे हमेशा डेरे का पता देता जो मेरे कारोबार का मरकज था। ये सुनकर वो बदगुमानी से मुंह फेर लिया करती थी कि तुम कैसे हो, मुझे सच भी नहीं बताते हो। एक दिन जब मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, वो बेएतबारी से कहने लगी, तुम्हारी मोहब्बत का मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ जबकि तुम अपने रहने की जगह तक मुझसे छुपा रहे हो। मैंने सर झटक कर उसकी तरफ देखा और कहा, किसी और का राज मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे उस जवाब पर वो अपनी हसीन आंखों में आंसू भरकर बोली, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं, इतना कमतर कि मेरी जात से किसी को नुकसान पहुंचने का खतरा है। दर हकीकत आंसू औरत का जबरदस्त हथियार है, जिसे देखकर मजबूत से मजबूत इरादे का मर्द भी ज़ेर हो जाता है। मैं उसकी आंसुओं पर यकीन कर बैठा और अपना मुकद्दस अहद तोड़कर अपने दोस्त की वादी का राज बता दिया। अब वहाँ से मैं जिब्रान की वादी में चला गया। मेरे साथ मेरा दोस्त खालिद भी था। खालिद को चूँकि तमाम बातें मैं बता चुका था, इसी वजह से जिब्रान ने उसके लिए भी हाँ कर दी थी कि वो भी हमारे उस गिरोह में शामिल है। खालिद एक अच्छा ईमानदार इंसान था। खालिद और मैं जिब्रान के महल में सो रहे थे। मेरे दिल में अजीब सी वहशत थी। सोच रहा था कि मैंने उस हसीना को तमाम राज बता तो दिया है, वादी के बारे में बता तो दिया है, तो क्या वो सच बात थी कि अगर खुदा न खास्ता जिब्रान को कुछ हो गया तो नुकसान मेरा भी होगा। लेकिन नहीं, वो तो बहुत अच्छी परिजात है, वो कैसे करेगी। नहीं, वो औरत तो कोई और है, वो खबीस जिन्नात है, और ये तो एक अच्छी लड़की है। नहीं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो मुझसे मोहब्बत करती है। मगर फिर भी मेरा दोस्त तो सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। एक नामालूम खतरा मुझे करीब तर मालूम हो रहा था। फिर अचानक आधी रात के वक्त एक गरजदार आवाज़ से तमाम वादी गूंज उठी। उस पुरहौल आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खतरे के अलार्म पर तमाम कबीला बेदार हो गया। जिब्रान के घर में खलबली मच गई। उसने निहायत उजलत से हथियार उठाए और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। यकदम डाकुओं का एक गिरोह जिब्रान के महल पर टूट पड़ा। वो कमाल बहादुरी और जवान मर्दी से लड़ा, मगर डाकुओं के सामने उसकी पेशरफ्त बेकार गई। जिब्रान बहादुरी से उनसे लड़ता रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। उन्होंने उसको पकड़ लिया और अपने साथ वहां से ले गए। मैं भी उनके साथ ही था। अभी वो वादी से निकले ही थे कि जिब्रान का बाकी कबीला पीछे पीछे उनके आ पहुंचा। चंद मील के फासले पर दोनों लश्कर आपस में लड़ पड़े। कैदियों को एक गार में पहुंचा दिया गया। गार में आग जल रही थी और एक शेर के पिंजरे के करीब एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर मैं हैरत से उछल पड़ा। ओह, ये तो सारा ही थी। वो गुस्से में दांत पीस रही थी। उस शेर ने आनन फानन जिब्रान को अपने मजबूत पंजों में दबोच कर हलाक कर दिया। ऐन उसी वक्त डाकुओं के लश्कर में भगदड़ मच गई। हमला आवर मार धाड़ करते हुए गार के करीब पहुंच गए। खतरे को भांपकर सायरा फौरन दूसरे रास्ते से वहां से उड़ गई, गायब हो गई। जिब्रान का कबीला जब वहां पहुंचा तो उन्हें खालिद का हसरतनाक अंजाम देखकर बहुत सदमा हुआ। उसकी लाश वापस वादी में लाई गई, जहां निहायत एहतराम से उसे सब्र खाक किया गया। 40 दिन तक उसका कबीला सोगवार रहा। आखिर 40वें की रस्म जब तमाम कबीला जमा हुआ था, उस आमिल ने कहा, भाइयों, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम में से गद्दार कौन है, लेकिन तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि गद्दार सजा से कभी नहीं बच सकता। तुम लोग मुकद्दस खून पर जिब्रान से वफादारी की कसम उठा चुके हो, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं। जिब्रान की उम्र उस वक्त 50 के करीब थी, इसलिए 50 की उम्र में गद्दार पर उस मुकद्दस कसम की लानत पड़ेगी और वो शेर के हाथों हलाक होगा। उस आमिल के उन अल्फाज का मुझ पर खास असर हुआ, मगर हौसला करके दिल को बरकरार रखा। दूसरे दिन अपने डेरे की तरफ वापस हो गया। मैं मुजरिम था, मेरा सुकून कल्ब रुखसत हो चुका था। अब तिजारत में भी
मेरा दिल नहीं लगा। मैं कारोबार को छोड़कर अपने शहर चला आया। चूँकि खालिद की बदौलत ही बेशुमार दौलत कमाई थी, वही खालिद जो उस कब्रिस्तान के पास रहता था, उसी ने मुझे उस कारोबार में लगाया था और उसी की वजह से मैं जिब्रान से मिला था। और जिब्रान से मिलकर जो वादा किया था, उस शैतान औरत की वजह से, उस जिन्नात शैतानी औरत की वजह से मैंने वो वादा तोड़ दिया था। बेशुमार दौलत कमाई थी मैंने, मैं अमीराना ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं हो सका। उस आमिल के अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहे, और जिस दिन से मेरा 50वां साल शुरू हो गया है, खौफ से मेरी ज़िंदगी वबाल हो गई है। रात को शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आती रहती है। शेरों के खौफनाक साए दीवार पर चलते हुए नजर आते हैं। अक्सर मुल्कुल मौत के सर पाँव की चाप महसूस होती हैं। बदरूहें, जिन्नात मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। जिब्रान, खालिद की कफनपोश लाश मुझे इशारों से बुलाती है और मैं उसी खौफ से तन्हाई का शिकार हो चुका हूँ। सलीम की दास्तान सुनकर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, वरना ऐसी कस्में कुछ हकीकत नहीं रखती, और ना ही तुमने जानबूझकर गद्दारी की। ऐसी फजूल कस्मों का ख्याल ना करो। यहाँ शहर है, यहाँ पर शेर कहाँ से आएगा। मैंने उसे बहुत देर तक समझाया। 12 बजे के करीब मैं उठा। मेरा ख्याल था कि जमाल लाइब्रेरी में सो रहा होगा। मैं लाइब्रेरी की तरफ गया तो वो कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर बोला, अब्बू, मैंने अंकल की तमाम बातें सुनी हैं, वो बहुत डरपोक हैं। मैंने आहिस्ता से डांटते हुए कहा, जमाल, ऐसा नहीं कहते। वो शौकी से बोला, वो दर हकीकत बड़ी डरपोक है। देखें, मैंने उन्हें डराने के लिए दीवार पर क्या बनाया है। मैंने दीवार की तरफ देखा। जमाल ने अपनी रंगीन पेंसिल से एक बहुत बड़े शेर की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर को देखकर मैं बेख्तियार हंस दिया और उसे लेकर बाहर आया। चूंकि रात को मैं देर से सोया था, इसलिए सुबह देर से आंख खुली। अभी मैं बिस्तर में ही था कि सलीम की मौत की खबर पहुंची। उसे रात को किसी दरिंदे ने हलाक कर दिया था। मैं उसी वक्त सलीम के मकान पर पहुंचा। वहां पुलिस जमा थी। सलीम की लाश बिस्तर पर निहायत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन के करीब एक बहुत बड़ा जख्म था, जैसे किसी दरिंदे के खून आलूद पंजे बिस्तर की सफ़ेद चादर पर नुमाया थे। उसकी गर्दन पर भी नुमाया थे। उसको चीर फाड़ कर रख दिया गया था। मैं मायूसी से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ लाइब्रेरी में पहुंचा। अचानक मुझे अपने बेटे जमाल की बनाई हुई तस्वीर का ख्याल आया, मगर दीवार की तरफ देखकर मेरे औसान खता हो गए, होश उड़ गए, क्योंकि जमाल की बनाई हुई शेर की तस्वीर दीवार से गायब थी। वो कौन सी जन्नाती कौम थी? वो कौन थे जो सलीम को मिले थे लोग? वो कौन थे जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था? किस तरह वो उस नामालूम वादी में गया? किस तरह उस खबीस जिनजादी ने उस पर हमला करवाया? वो शेर क्या खुद भी एक जिन ही था? ये राज आज तक राज ही है। बस मेरा दोस्त चला गया।